بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بوہری فرقے کے نظریات اور عقائد کے بارے میں تفصیل سے کچھ بتاؤں گی۔ بوہری فرقہ آخر کن عقائد اور نظریات کا حامل ہے، اور بوہری فرقہ اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے سے انکار کیوں کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت میں کس کو شریک ٹھہراتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ان کے کیا عقائد ہیں، اور ان کی کچھ عجیب و غریب رسومات کے بارے میں بھی تفصیل بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو بوہری فرقے کی تاریخ پر ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے اس کو سن سکتے ہیں۔ بوہری اسماعیلیوں کی ہی ایک شاخ ہے جن کے آباء و اجداد نے پہلے تیونس اور پھر مصر میں سلطنت فاطمیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر حملہ کر کے سلطنت فاطمیہ کو ختم کر دیا تو اسماعیلی ایران، یمن اور بھارت میں منتقل ہو گئے۔ سلطنت فلتانیہ کے حاکموں کی نسل میں سے آگے چل کر سلطنت کو لے کر جھگڑا ہوا، اور مستعلی اور نزار دونوں بھائی تھے، اور مستعلی کو ماننے والے اور نزار کو ماننے والے الگ ہو گئے۔ جو لوگ مستعلی کو ماننے والے تھے وہ آج کے بوہری کہلائے، اور جو نزاری تھے وہ آج کے آغا خانی کہلائے۔ نزاریوں نے اس سلطنت فاطمیہ کے ختم ہونے کے بعد یمن کو اور پھر بھارتی گجرات کے شہر سورت کو اپنا مرکز بنا لیا، جبکہ مستعلی کو ماننے والے آغا خانیوں نے ایران کو اپنا مرکز بنا لیا، جو بعد میں ایران اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں منتقل ہو گئے۔ بوہری فرقے میں خلافت کا سلسلہ فاطمی حکومت کے خاتمے ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر داعی المطلق کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی حال ہی میں بوہری کمیونٹی کے داعی مطلق سید برہان الدین کا انتقال ہوا، جو تقریباً 100 سال تک بوہرا کمیونٹی کے داعی مطلق رہے۔ بوہری فرقے میں آگے دو فرقے داؤدی بوہرا اور سلمانی بوہرا ہیں، اور ان دونوں فرقوں میں فرق صرف علاقائی ہے۔ داؤدی بوہرا کے داعی بھارت گجرات میں ہیں، جبکہ سلمانی بوہرا کے داعی یمن میں موجود ہیں۔ بوہریوں کے عقائد و نظریات کی بوہری فرقے کے عقائد اور شیعہ رازیوں کے عقائد میں کوئی خاص فرق موجود نہیں ہے، بلکہ بوہری فرقہ رازی شیعہ کی ہی ایک شاخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رازیوں کی دو بنیادی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں، جو کہ اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں، جبکہ بوہری اور آغا خانی حضرت اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد کو امام مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ لوگ اسماعیلی شیعہ قرار پائے۔ اثنا عشری شیعوں کے ہاں ان کے 12ویں امام غائب ہیں، جبکہ بوہریوں کے امام اور ان کے جانشین نزاریوں کے حملے سے ڈر کر غائب ہو گئے، اس لیے ان کے ہاں داعی المطلق کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ ان کے امام کے حکم سے ہی ان کے جانشین بنتے ہیں۔ بوہری فرقے کے لوگ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کو مجلس مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قسم کی صفات سے مبرہ ہیں۔ اس کے برعکس جو صفات اللہ کے لیے مخصوص ہیں تو اپنے اماموں کو اس کا حامل قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بوہری فرقے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے داعی المطلق کو اس قدر تعظیم دیتے ہیں کہ جیسے وہی ان کے رسول کی جگہ ہو، نعوذ باللہ۔ بوہری شیعہ کی اذان اثنا عشری رازیوں کی طرح ہی ہے، اور یہ نماز بھی رازیوں کی طرح 3 وقت ہی پڑھتے ہیں، یعنی فجر، ظہرین اور مغربین۔ بوہری فرقے کے لوگ جمعے کی نماز کے قائل نہیں ہیں، اور الوائد کے معاملے میں بوہری شیعہ اثنی عشری سے بھی ایک ہاتھ آگے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ان کے ذات میں حلول کر گیا تھا۔ بوہری فرقے سے مسلمانوں کا اختلاف فقط فروعی مسائل میں نہیں بلکہ بہت ساری اسلامی عقائد میں بھی یہ لوگ بہت منفرد عقیدے کے حامل ہیں۔ توحید میں مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک، لیکن بوہریوں اور آغا خانیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صفت کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ ان کے خیال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات در حقیقت آئمہ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا اقرار کرنا شرک ہے۔ مسلمانوں اور بوہریوں کے کلمے بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے انتہائی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں اور وہ کسی بھی خطا اور گناہ سے مبرہ ہیں، اور نہ ہی انبیاء کرام جیسے مقام اب مخلوق میں کسی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس پوری اسماعیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ انبیاء کرام سے گناہ بھی سرز ہو سکتے ہیں اور ان کے آئمہ کا درجہ بھی انبیاء کرام سے بڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ بوہری فرقہ بھی اثنا عشری کی طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا وصال ہوا۔ بوہری فرقے کے دائی برہان الدین کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا۔ انہوں نے تقریباً 100 سال بوہرا کمیونٹی کی رہنمائی کی۔ برہان الدین اپنی ایک کتاب جو گجراتی زبان میں ہے، اس میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں اللہ نے نجم الدین کی بزرگی اور عظمت کی قسم کھائی ہے اور ان کو نجم کا لقب دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ بوہریوں کے روحانی پیشوا برہان الدین کے یہ کفریہ کلمات اور اللہ کے کلمات کو خود سے منسوب کر دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ برہان الدین خود کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی یا پھر اس کا برابر ہی کوئی شخصیت مانتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے ماننے والوں کو قرآن سے کلمات نکال کر خود پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نجم الدین برہان الدین کا دادا تھا، جس کی شخصیت کو برہان الدین قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اپنی کتاب میں برہان الدین یہ بھی تحریر کرتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حاصل ہیں، یعنی روحانی نبوت کے جو اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے وہ میں بھی رکھتا ہوں۔ اور برہان الدین نے اپنی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ میں اختیار کل رکھتا ہوں کہ قرآن مجید احکام، تعلیمات اور شریعت کے اصولوں کو جب چاہوں تبدیل کر سکتا ہوں۔ بوہری خود کو مومن کہتے ہیں اور دیگر سنی مسلمانوں کو مسلح کہہ کر پکارتے ہیں۔ واضح ہے کہ بوہری فرقے میں بھی آغا خانوں کی طرح اسماعیلیوں کی ہی ایک شاخ موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی بوہری فرقے کے عجیب و غریب روایات اور رسومات۔ بوہری فرقے کے لوگ اپنے وقت کے داعی المطلق کا حکم مانتے ہیں، جن کو آپ بوہری فرقے کا پیر یا دینی رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا حکم بوہری فرقے کے لوگوں کے لیے حجت ہے۔ ایک وقت میں پوری شیعہ کمیونٹی میں چھریوں اور زنجیروں سے ماتم کیا جاتا تھا، لیکن بوہری فرقے کے داعی المطلق برہان الدین نے چھریوں اور زنجیروں سے ماتم کرنے سے منع کر دیا اور صرف ہاتھ سے ہی ماتم کرنے کا حکم جاری کیا۔ لہٰذا اب بوہری فرقے کے لوگ صرف ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں۔ بوہری فرقے کے نزدیک سیاہ لباس پہننے کی ممانعت ہے۔ سفید لباس، مخصوص ٹوپی اور داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ بوہریوں کا ایک مخصوص مصری کیلنڈر ہے جس کے حساب سے وہ اپنا سارا سال گزارتے ہیں، اور یکم محرم ان کے نزدیک خوشی کا دن ہے، اور یکم محرم کو یہ لوگ لذیذ پکوان پکاتے ہیں اور مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں۔ بوہرے چونکہ مقامی ہندوؤں کی تجارت پیشہ برادریوں سے ہی مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان میں ابھی تک اپنی سابقہ ذاتوں کی معاشرتی اور سماجی رسوم اور ادارے موجود ہیں۔ بوہری دیوالی جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اپنے حساب کتاب کی کتابوں کی شروعات اسی دن سے کرتے ہیں۔ اس دن بوہرے خیر و برکت کے لیے سیدنا یا ان کے نمائندے سے اپنے اکاؤنٹ بکس پر بسم اللہ لکھواتے ہیں۔ اس موقع پر بوہرے سیدنا کو نقد رقم سلام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بوہرے دیگر اسلامی فرقوں کی طرح اسلامی مہینے کا آغاز چاند دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے فاطمی عہد میں بنے کیلنڈر پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوہرے عام مسلمانوں کی بجائے 1-2 دن بعد عید کا تہوار مناتے ہیں۔ بوہرے مردوں کو دفن کرتے وقت ان کے کفن میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں، جسے بوہرا محاورے میں رقہ یا چٹی کہا جاتا ہے، اور یہ رقہ سیدنا یا ان کا مجاز مقامی نمائندہ جاری کرتا ہے۔ کوئی بوہرا یہ چٹھی حاصل کیے بغیر
مردے کو دفن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بوہرے کھانے میں مچھلی نہیں لیتے کیونکہ ان کے نزدیک مچھلی مردہ ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانا جائز نہیں۔ روایتی بوہرے مچھلی اس وقت کھائیں گے جب انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اس کو کسی بوہری نے پکڑا تھا اور اس پر جب وہ زندہ تھی تکبیر پڑی تھی۔ بوہریوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 6 روز کے اندر اندر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور نام رکھنے کا حق صرف اور صرف بچے کی پھپھی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس روز بچے کو سفید لباس پہنا کر اس پر زعفران چھڑکا جاتا ہے۔ بچے کے سرہانے یا اونچی جگہ پر ایک تشت میں قرآن پاک کی سورہ مریم کھول کر اس پر انار کی شاخ کے قلم رکھی جاتی ہے، اور تشت میں آٹے سے بنا ہوا ایک گھی کا چراغ بھی روشن ہوتا ہے جو ساری رات چلتا رہتا ہے۔ ولادت کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور پھر پھپھی بچے کے کان میں اس کا نام پکارتی ہے۔ بوہری کمیونٹی کے لوگ کسی قسم کے چمڑے کے جوتے نہیں پہنتے کیونکہ ان کے خیال میں اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ یہ چمڑا کس جانور کا ہے اور آیا وہ مردار ہے یا نہیں، کیونکہ اسلام میں مردار حرام ہے، لہٰذا یہ لوگ چمڑا نہیں پہنتے، اس لیے کپڑے سے بنے ہوئے جوتے یا پھر ربر کے جوتے پہنتے ہیں۔ بوہری کمیونٹی کا کھانا کھانے کا طریقہ بھی کافی مختلف ہے۔ پہلے بڑا سا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، پھر اس پر ایک بہت بڑا تھال رکھا جاتا ہے جس میں ترتیب کے لحاظ سے کھانے کی اشیاء تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی جاتی ہیں، اور تمام گھر کے افراد مل کر اس تھال میں کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کو تھوڑا تھوڑا اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ کھانے کا آغاز دسترخوان پہ موجود سب سے کم عمر کے ہاتھوں نمک کی تقسیم سے ہوتا ہے، اور اگر کھانے میں میٹھا موجود ہے تو کھانے کا آغاز سب سے پہلے میٹھے سے کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں موجودہ بوہری کمیونٹی 15 سے 16 لاکھ کے آس پاس ہے۔ اس میں اکثریت ممبئی اور گجرات کے شہر سورت میں موجود ہے۔